سندھ کے شہر لاڑکانہ کے ایک ہوٹل میں دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ برائے تاجران کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاڑکانہ کے تاجروں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور مجلس رابطہ برائے تاجران کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجتماعی پاک میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے تجارت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ انبیاء کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا، صحابہ کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، بڑھئی کا کام، کارپینٹر جس کو ہم کہتے ہیں، لکڑی کا کام فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر، جنگی لباس بنا کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے۔ رکن شورا نے اجتماع میں شریک تاجر اسلامی بھائی کو دوران کاروبار جھوٹ اور حرام سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنے بیان میں مزید فرمایا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ آلویز انکریج کیا گیا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو، کاروبار کو، مگر ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ حلال کمانا ہے، سچ بولنا، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں حرام سے بچنا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ایک جملہ آج ہو سکے تو یاد کر کے جانا کہ جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت میں۔ مولانا عبدالحبیب اتاری نے عاشقان رسول کو بھی رائے خدا میں دل کھول کر خرچ کرنے، صدقہ خیرات کرنے اور حرام مال سے بچنے کا ذہن دیا۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ آپ ہر طرح کے وائرس، ہر طرح کی بیماری سے بچ سکتے ہیں کہ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں سے بندے کو بچاتا ہے۔ گھر سے نکلے تو صدقہ دیں، راستے میں جائیں تو صدقہ دیں۔ اللہ نے نوازا ہے تو بانٹتے رہیں، یہ کیلکولیٹ نہ کریں ابھی رمضان تھوڑی آئے کہ صدقہ دوں، ابھی زکوٰۃ کی باری نہیں آئی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی پراپر کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ یاد رکھو حدیث میں آیا ہے، مضمون ہے حدیث کا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، جو اپنے مال سے اس میل کو نہیں نکالتا وہ پورے مال کو میلا کر دیتا ہے۔ رکن شورا نے شرکا کو بذریعہ ویڈیو دنیا بھر میں دین اسلام کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا اور انہیں بھی دین کی خدمت میں اپنا حصہ ملانے اور والدین کے اثار ثواب کے لیے مساجد بنانے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں مولانا عبدالحبیب اتاری نے خصوصی دعا فرمائی اور شرکا سے ملاقات بھی کی، جبکہ اجتماع میں شریک تاجر اسلامی بھائی نے مدنی کاموں کو سراہتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کی نیتیں بھی کی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی کوشش ہے، ہم بھی اسی کام میں شریک ہو جائیں گے۔ ذہنی سکون، دلی سکون ملا ہے ماشاءاللہ سے۔ آج جو اجتماع تمام بہترین تھی۔ سب لوگ یعنی کہ یہاں پہ ایک ساتھ کٹھے ہوئے، سب کو مزہ آ گیا۔ دعوت اسلامی جی طرفوں لاڑکانے میں تمام گھنا واپاری جی طبقو بھی ہوयो، آفیسر بھی ہویا، نوکری वारा بھی हुआ, उन्हनि ॾाढो मुतमिन थियो। ही प्रोग्राम VIP थियो। اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے تو دین کی خدمت کریں۔ یہ واحد چینل ہے جس نے نوجوانوں کو جو دوسری جگہوں پہ جا رہے تھے وہ اب آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس مدنی چینل کا جو اس طرح کے پروگرام کر رہی ہے۔